बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई महमूद नियादी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपना रेगुलर वीलॉग शुरू करने से पहले आपको एक अजीब और दिलचस्प बात बतानी थी। आज सुप्रीम कोर्ट में जमाल खान मंदोखेल ने 2 दफ़ा बैरिस्टर अली ज़फ़र से कहा कि पीटीआई के लिए जो हमारे दिल में हमदर्दी थी अब वो भी ख़त्म हो गई, क्योंकि आप जानते हैं, सुन चुके होंगे कि काज़मी साहब ने जस्टिस कादी फ़ायद ईसा को फ्रॉड ईसा कह दिया। सवाल मेरा ये है कि आप हमदर्दी के लिए बैठे हैं या आप इंसाफ के लिए बैठे हैं? अगर कोई महज़्ज़ब मुल्क होता तो सिर्फ इसी बात पे कादिर खान मंदोखेल को बेंच से उठाकर बाहर फेंकता और समात जो है वो ख़त्म हो जाती कि एक जज फैसले से पहले अपना माइंड डिस्क्लोज कर रहा है कि हमारी जो है वो हमदर्दी ख़त्म हो गई है। अब आते हैं अपने रेगुलर वीलॉग पे। पाकिस्तान बदमाशों के रहमो करम पर है। ये बदमाश कौन होते हैं? बदमाश वो होते हैं जिनका सोर्स ऑफ इनकम वो जायज़ नहीं होता और फिर वो जो गुल खिलाते हैं। इस पे बात करेंगे। मियांवाली, बहावलपुर, फैसलाबाद में भरपूर एहतजाज हुआ। मियांवाली का पहला नंबर था, फैसलाबाद का दूसरा और बहावलपुर का तीसरा। हम सुनते थे, यानी जब से हमने होश संभाला है, कि जो भारत है ना वो अक़लियतों के लिए जहन्नुम है। चाहे वो मुसलमान हैं, चाहे वो ईसाई हैं, चाहे वो सिख हैं, चाहे वो पारसी हैं, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त अक्सरियत के लिए जहन्नुम बन चुका है। यानी ये लतीफ़ा आपको सुनाना है। और पुलिस बुलाऊं, एक चीफ के बाद दूसरे जो है वो चीफ को ज़रूरत पड़ गई इस पाकिस्तानी पुलिस की। तो हज़रत खालिद बिन वलीद का इंतकाल हो गया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। और हज़रत उमर फारूक आज़म ने मदीना में ऊंची आवाज़ में रोने पर पाबंदी लगा रखी थी। आप बैठे थे कि अचानक एक तरफ से ऊंची ऊंची रोने की आवाज़ आई, तो फारूक आज़म ने दुर्रा उठाया और उस तरफ जाने लगे। रास्ते में एक और साथी मिले तो आपने पूछा कि किसका इंतकाल हुआ है, तो आने वाले ने बताया कि आज सैफुल्लाह खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का इंतकाल हो गया है। तो फारूक आज़म ने जो है वो फरमाया कि अगर लोग खालिद बिन वलीद पर नहीं रोएंगे तो किस पर रोएंगे, और ये कहकर वापस चले गए। मैंने ये बात क्यों की? मैंने ये बात इसलिए की कि आज से कुछ अरसा पहले आपने देखा होगा, फ्रांस था या दुबई था, वहाँ पे पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ एक वाक़या पेश आया। और जनरल कमर जावेद बाजवा ने क्या कहा कि जी पुलिस को बुलाऊं। हालांकि यहाँ पे होते तो ना कहते, उन्हें पाकिस्तानी जो है ना वो पुलिस का अच्छी तरह पता है, और फिर जो पुलिस को वो इस्तेमाल करते हैं अपने गंदे पोतड़े धोने के लिए, उनको अच्छी तरह अंदाजा है। आज एक और चीफ को ज़रूरत पड़ गई। आज ये हुआ, मैं पहले वाले वीलॉग में बता चुका हूँ कि काज़मी साहब एक सीनियर वकील हैं और पीटीआई के सपोर्टर हैं, कोई ओहदेदार नहीं है। उन्होंने रोस्टरम पर कादी फ़ायद ईसा को फ्रॉड ईसा कह दिया और ये भी कहा कि ये जो बेंच है ये गैर आईनी है। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? ये आपने बनाया किस तरह बेंच? और जस्टिस मुनीब अख्तर कहाँ हैं? क्योंकि ये जो पहला फैसला लिखा था इस जो है ना वो मुकदमे का, वो जस्टिस मुनीब अख्तर ने लिखा था, तो ऑथर जज को होना ज़रूरी है। जस्टिस मुनीब अख्तर तो है नहीं, तो आप किस तरह ये सुन रहे हैं? तो वहाँ पे हस्बे मामूल कादी फ़ायद ईसा बदतमीज़ी पे उतर आए, और आगे से काज़मी साहब भी सीनियर वकील थे। उन्होंने कहा कि आप जो है वो फ्रॉड ईसा हो, फ़ायद ईसा नहीं हो। तो यहाँ पे दूसरे चीफ ने कहा, यानी बाजवा के बाद, कि पुलिस को बुलाऊं। यानी इनको अपने जो है वो हकूक़ का या अपनी जो है वो इंटेग्रिटी का या अपनी जो है ना आप कहें कि प्रोटोकॉल का बड़ा पता होता है, बड़ी फिक्र होती है। लेकिन पुलिस एहतजाज करने वालों के साथ क्या कर रही है ये किसी को नज़र नहीं आ रहा। कहीं पे रबर बुलेट्स फायर की जा रही हैं, कहीं पे स्ट्रेट फायरिंग की जा रही है, कहीं पे खवातीन को शेल मारे जा रहे हैं। तो वहाँ पे आप लोग क्यों नहीं कहते पुलिस को? यहाँ तो आपको बड़ी याद आती है, बाजवा साहब को भी बड़ी याद आई कि बुलाऊं पुलिस को।
क्योंकि उनको पाकिस्तान का तजर्बा था कि पुलिस को बुलाएंगे, पुलिस उठा के ले जाएगी और पुलिस जो फिर हशर करेगी हमारे कहने पे उस बंदे का, ये वो बंदा जानेगा और फिर खुदा जानेगा। या आज ये चीफ साहब भी पुलिस पे जो है ना वो सीधे हो गए कि बुलाऊं पुलिस को। तो बहरहाल मैंने आपको वाकया सुनाया कि बंदा इस किस्म की जिंदगी गुजारे, बंदा इस किस्म का कैरेक्टर ले कि फारूक आजम जैसा शख्स कह उठे कि अगर खालिद बिन वलीद पे नहीं रोया जाएगा तो किस पे रोया जाएगा। ये जो बड़े लोग हैं ना, ये अपनी अदाओं पे गौर करें, क्योंकि एक दिन रिटायर होना है, एक दिन आम लोगों में जाना है, एक दिन क्रिस्टीज बेकर्स पे या क्रिस्टीज डोनट्स पे जाना है, शादियों पे जाना है, मैयतों पे जाना है, इनकी औलादों ने तारुफ कराना है अपना। ये यानी कल तक जो है ना वो लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम किधर गए नदीम अंजुम, ये तो तारीख फैसला करेगी ना। वो 30 तारीख को आप पता नहीं है इधर हैं या अपने आबाई मुल्क किसी में रवाना हो गए हैं, गए बस। कल तक नदीम अंजुम होती थी, ये तो ढलती छांव है, ढलती छाया है। तो आप जिंदगी अब काजी फायद ईसा साहब जो कुछ कर रहे हैं, रिटायरमेंट के बाद इनके साथ क्या होगा। यानी अभी वो रिटायर्ड हुए नहीं है और ये हाल हो रहा है। बेकरी वाला क्या कह रहा है, यानी वो सेल्समैन आज कादमी साहब ने रोस्टम पे क्या कह दिया। तो फिर इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। जब भी आप कोयले का कारोबार करेंगे, आपके हाथ भी काले होंगे, आपका मुंह भी काला होगा और आपके कपड़े भी काले होंगे। और अगर पूछना है तो कादी फायद ईसा से पूछ लें, कमर जावेद बाजवा से पूछ लें, या कमर जावेद बाजवा को लोगों में ले आए तो उनको लग पता जाएगा। क्योंकि जब आप अपने लोगों के साथ इस तरह करते हैं तो लोग फिर भूलते नहीं हैं। अब हम आते हैं अपनी दूसरी स्टोरी पे। जिस तरह मैंने बताया कि जब से हमने होश संभाला ना, तो हम यही बात सुन रहे हैं और टीवी पे भी देखते हैं कि वहाँ पे जो है ना वो चूंकि हिंदू बहुत ज़्यादा हैं, 1 अरब से ज़्यादा आबादी है और वो अक्सरियत में है। मुसलमानों की आबादी भी बहुत ज़्यादा है लेकिन वो अक़लियत में है। और इसके अलावा ईसाई हो गए, इसके अलावा सिख हो गए। सिखों के साथ इंदिरा गांधी ने क्या किया, गोल्डन टेम्पल जो सबसे मुकद्दस मकाम है इसका सिखों का, वहाँ पे उन्होंने जो है ना कत्लेआम कराया सिखों का। इसी तरह मुसलमानों के साथ, चाहे वो आज़ाद कश्मीर हो, मकबूजा कश्मीर हो, चाहे वो आसाम हो, चाहे वो बंगाल हो, वहाँ पे यही सूरत हाल है। यानी नागालैंड में जो है ना वो तामुल हो गए इसी तरह। यानी वो, लेकिन बात समझ में आती है, इस तरह समझ में आती है कि उनका वजीर आजम वो 90% जो है ना वो हिंदू होता है, अक्सरियत जो हिंदुओं की है, तो अक़लियतों के साथ जो है उनका रवैया समझ में आता है। पाकिस्तान तारीख की ऐसी मिसाल पेश कर रहा है जो पहले न किसी ने देखी न किसी ने सुनी। किस तरह, यहां पे अक्सरियत ने वोट दिया पीटीआई को, अक्सरियत ने वोट दिया इमरान खान को, मुसल्लत किसको कर दिया गया, जो हर तरफ से हारे, जिन पे फटकार पड़ी, लोगों ने इस काबिल नहीं समझा और पकड़ के एक को वजीर आजम बना दिया गया, एक को जो है वो सदर बना दिया गया, जो 3 सूबों में वो फॉर्म 47 के वजीर आला बना दिए गए। एक इस वक्त सूबा है केपी के जिसमें ओरिजिनल वोट लेकर मुंतखब जो है वो वजीर आला बैठा है। बाकी तीनों हुकूमतों के जो है वो फॉर्म 47 के वजीर आला हैं, धांधली वाले वजीर आला हैं। तो यहां अक्सरियत के लिए जहन्नुम बना दिया गया है। अब अक्सरियत इस हुकूमत से नफरत करती है, अक्सरियत इस हुकूमत की पॉलिसियों से नफरत करती है। अक्सरियत जो है वो पाकिस्तानियों की, मैं कई दफ़ा आपसे शेयर कर चुका हूं कि वो मुल्क छोड़कर जाना चाहती है। 94% पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर जाना चाहते हैं। कल आपको वीलॉग में बताया कि इस वक्त इंटरनेशनली पाकिस्तान वो मुल्क बन चुका है जो माइग्रेट यानी हिजरत करने में पहले नंबर पे आ गया है। पाकिस्तानी इतनी तादाद में पाकिस्तान छोड़ रहे हैं कि पाकिस्तान पहले नंबर पे आ रहा है इंटरनेशनली, क्योंकि उसके पास एम्बेसीज के पास सारा रिकॉर्ड होता है। और दूसरे नंबर पे सूडान है। अब दूसरी तरफ से आप मुआवजा करें तो कहाँ पाकिस्तान दुनिया की 8वीं एटमी ताकत और कहाँ सूडान खाना जंगी का मारा हुआ, भूख का मारा हुआ। लेकिन इन हुक्मरानों की पॉलिसियां, इन हुक्मरानों से नफरत
اور ان حکمرانوں کی شکلیں دیکھ دیکھ کر 40 سال سے لوگوں کو اپنا جو فیوچر ہے وہ ڈارک نظر آتا ہے اور وہ یہ ملک چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور 94% لوگ چاہتے ہیں کہ وہ یہ ملک چھوڑ دیں۔ نہ یہاں پہ قانون ہے، نہ یہاں پہ انسانی حقوق کی جو ہے نا وہ کوئی احترام ہے، نہ یہاں پہ عدالتیں ہیں۔ جو چھوٹی موٹی کبھی کبھی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آ جاتا تھا سپریم کورٹ سے، اس کے ساتھ جو حشر یہ کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ 3 مقاصد ہیں ان آئینی، میں آپ کو بالکل سادہ بتاتا ہوں 3 مقاصد۔ پہلا نمبر ہے ملٹری کورٹس، یا عمران خان کو پھانسی اور یا عمران خان کو جو ہے نا عمر قید، کیونکہ وہاں جج بھی خود ہوں گے، وکیل بھی خود ہوں گے، سب کچھ یہی ہوں گے، جو ہے نا 4-5 دن لگیں گے۔ پہلا عمران خان کو سزا اور پی ٹی آئی پہ پابندی، یہ پہلا جو ہے نا وہ آئینی ترمیم کا مقصد۔ دوسرا آئینی ترمیم کا مقصد فارم 47 والی حکومت برقرار رہے، یہ جو ہم نے جعلی بنائی، زور سے بنائی، خوف سے بنائی، یہ برقرار رہے۔ اور تیسرا ان چوروں کے، ان ڈاکوؤں کے اور ان لٹیروں کے جو کیسز ہیں وہ کبھی نہ کھلیں، ان کو بالکل گرم ہوا نہ لگے۔ اس طرح طاقتوروں نے ان کو گود میں اور جھولی میں لیا ہوا ہے۔ یہ مقصد ہے آئینی ترمیم کا، اور اکثریت اس کے خلاف ہے، چاہے وہ وکلا ہیں، چاہے وہ سول سوسائٹی ہے، چاہے وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ اس کے خلاف ہیں۔ لیکن قاضی صاحب وہ سپریم کورٹ میں بیٹھ کے سیاسی جو ہے نا جسم فروشی کی اجازت دینے پہ لگے ہوئے ہیں کہ سیاسی جو ہے نا جسم فروش ہوں، ووٹ ادھر ڈالیں اور میری ایکسٹینشن ہو جائے۔ یہ اس وقت دنیا کا واحد ملک ہے جو اکثریت کے لیے جہنم بن چکا ہے، اکثریت کے لیے۔ اقلیت موجیں کر رہی ہے، اقلیت جہاد بھر بھر کے باہر جا رہی ہے، اقلیت کے ہاتھ میں یعنی ملک کا خزانہ ہے، کبھی وفاقی کابینہ گاڑیاں منگوا رہی ہے، کبھی پنجاب کابینہ گاڑیاں منگوا رہی ہے، یعنی اقلیت مسلط ہے، اور اکثریت جو ہے نا ان کو جیلوں میں بھیجو، ڈنڈے مارو، اغوا کرو، پرچے کرو، دہشت گردی کے پرچے کاٹو۔ یہ پاکستان نے ریکارڈ قائم کیا ہے۔ آج میاں والی میں جو ہے وہ زبردست احتجاج ہوا۔ میں پہلے بھی ایک ویلاگ میں کہہ چکا تھا کہ انٹرنیٹ ان کے باپ کی جو ہے ایجاد نہیں ہے، لوگوں کو سہولت ہوتی ہے، لوگ کاروبار کرتا ہے، اور بہت زیادہ جو سوشل لنکس ہیں، لیکن انہوں نے وہاں نیٹ بند کر دیا، وہاں انہوں نے ٹیلی فون بند کر دیا، وہاں انہوں نے ایک سڑک، کیونکہ میرا تعلق بھی میاں والی سے ہے، ایک پل، یعنی میاں والی کو اس طرح بند کیا گیا کہ پورے پاکستان سے میاں والی کا جو رابطہ تھا وہ کاٹ دیا، کہ اگر کوئی مریض پنڈی جانا چاہتا ہے، لاہور جانا، سارے راستے بند کر دیے۔ اور وہ ڈائن تقریر میں کہہ رہی تھی کہ کہیں پہ 2 بندے نکلے، کہیں پہ 4 بندے نکلے، کیونکہ نیٹ بند تھا، کیونکہ جو ہے نا وہ فون سروس بند تھی۔ یہ ویژول آئیں گے، کل آئیں گے، پرسوں آئیں گے، آپ کو پتہ چلے گا۔ زبردست احتجاج ہوا ہے میاں والی میں، پولیس کے ساتھ آنکھ مچولی جاری رہی ہے۔ پولیس نے حسب سابق جو ہے نا وہ شیلنگ کی ہے، اور بقول حسنین جو نیا پاکستان والے ہیں انہوں نے کہا کہ جی اسٹریٹ فائرنگ بھی ہوئی ہے اور بڑی مشکل سے جو ہے وہ لوگ بچے ہیں۔ اس کے بعد فیصل آباد نے پولیس کو نچا کے رکھ دیا ہے، اور فیصل آباد میں ایسے واقعات ہوئے ہیں، 1-2 کا میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ ایک ہے غلام سرور صاحب، وہ فوجی ریٹائرڈ ہیں، میرے خیال ہے میجر ہیں، وہ MPA ہیں، ان کا ایک بیٹا وہ فوجی افسر شہید ہو چکا ہے، یعنی وہ دھرتی پہ شہید ہو چکا ہے۔ آج جس طرح غلام سرور کو گھسیٹا گیا، جس طرح غلام سرور کو دھکے مارے گئے، اور ایک اور بات بتاؤں کہ غلام سرور کو ناڑے سے یا نالے سے پکڑ کے گھسیٹا گیا، اس بزرگ کو، اس شہید کے باپ کو۔ یہ ہے ڈائن، یہ ہے لاڈلی، یہ ہے رانی، یہ ہے اس کا دور اقتدار۔ اور اگلوں کو پتہ ہے، اگلے خوش ہیں، انہوں نے خود بنایا ہے۔ یہ فیصل آباد میں ہوا ہے۔ اس کے بعد فیصل آباد میں کچھ لوگ مسجد میں گھس گئے ہیں آنسو گیس سے بچنے کے لیے، پولیس سے بچنے کے لیے، اور وہاں سے رپورٹر بتا رہے تھے کہ مسجد پہ شیلنگ کی گئی ہے نا یزید، ہے نا یزید کے پیروکار، ہے نا شمر، ہے نا عمر بن سعد، ہے نا عبید اللہ بن زیاد، اور یزید کے سکے پتریر یا یزید کے سکے مساد۔ اور یہ پولیس والے، یہ ٹھیک ہے نوکری کرتے ہیں،
اپنے بال بچوں کے لیے، لیکن یہ خدا کو کیا جواب دیں گے؟ یہ کبھی قبر میں نہیں اتریں گے، قبر میں نہیں جائیں گے، اس کا نہیں پتہ کہ یہ جو ہے نا یہ احکامات مانتے ہیں۔ حامد رضا کے مدرسے پہ شیلنگ کی گئی، مسجد پہ شیلنگ کی گئی، اور شدید جو ہے پھر بھی گھنٹہ گھر میں حماد اظہر بھی آئے اور شدید احتجاج ہوا، کیونکہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ جو ہے یہاں پہ اکثریت کے لیے جہنم بن چکا ہے، اقلیت کے لیے نہیں۔ اقلیتیں بڑے مزے سے، اور ہم بڑا احترام کرتے ہیں، بڑے مزے سے رہ رہی ہیں، لیکن اکثریت کے لیے پاکستان کو جو ہے وہ انڈیا بنا دیا گیا ہے، مقبوضہ بنا دیا گیا ہے۔ اور وہ مناظر آپ دیکھیں گے میاں والی کے، فیصل آباد کے، اور تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ اس کے بھاولپور میں اون عباس پبی اور شوکت بسر نے بڑی ریلیاں نکالی۔ میاں والی میں عمیر نیازی اور بھچر صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہیں پنجاب اسمبلی میں، ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے، لیکن لوگ نکلے، لوگوں نے رکاوٹیں توڑی، لوگوں نے احتجاج کیا، اور ان 3 شہروں کا رابطہ باقی ملک سے کاٹ دیا گیا کہ یہاں پہ قیامت آنے والی ہے، یہاں پہ بی جے پی کا مظاہرہ ہے، یہاں پہ ہٹلر حملہ کرنے والا ہے، اور پھر جگتے مار رہے ہیں کہ لوگ باہر نہیں نکلے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اسلام آباد سیل، آج وکلا ایسے راستوں سے، یعنی وہاں سپریم کورٹ پہنچے ہیں نالوں سے اور جنگلوں سے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک اور آپ کو لطیفہ سناؤں، سرینا چوک میں محسن نقوی کی گاڑی کو گزرنے دیا گیا ہے، کیونکہ پتہ ہے محسن نقوی کن کا پیشاب ہے، وہ بتا دیا ہے جو ہے نا وہ خالد خورشید نے، کہ جب جرنیل لائن پہ پیشاب کرتے ہیں تو محسن نقوی پیدا ہوتے ہیں۔ اس کی گاڑی کو پولیس نے اجازت دی ہے، مصدق ملک جو منسٹر ہے اس کو بھی اجازت نہیں دی، وہ بھی پیدل آیا ہے۔ محسن نقوی کا ان کو پتہ تھا کہ محسن نقوی کون ہے، مصدق ملک پیدل آیا، اس کی گاڑی کو بھی اجازت نہیں ملی سرینا چوک سے۔ یہ حالت ہے اکثریت کے لیے جو ہے وہ یہ انہوں نے جہنم بنا دی ہے۔ بہرحال اب آخری سٹوری پہ آتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ جہاں پہ جانا ہوتا تھا نا، خاص کر یعنی کسی دوست یا کوئی ویسے ظاہر ہے وہ خلیفہ تھے معاملات میں، تو ان کے پاس جو ہے نا وہ تھوڑا سا جو ہے وہ کھانا وہ بندھا ہوا ہوتا تھا، جو سوکھی روٹی ہوتی تھی، اور کتابوں میں لکھا ہے، نجم البلاغہ میں بھی لکھا ہے کہ مولا جو ہے نا وہ نمک کے ساتھ اکثر روٹی کھا لیتے تھے۔ تو وہاں پہ اگر روٹی کا ٹائم ہو جاتا نا تو وہ اپنی پوٹلی کھولتے تھے، اور پوٹلی میں سوکھی روٹی ہے یا جو بھی ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ پانی میں ڈبو کے بھی کھا لیتے تھے، پانی میں نرم کر کے بھی کھا لیتے تھے، اور نمک سے بھی کھا لیتے تھے۔ تو ایک قریبی دوست نے پوچھا کہ مولا یہ کیا وجہ ہے کہ آپ اپنا کھانا جو ہے، لوگ ظاہر ہے آپ کا اتنا احترام کرتے ہیں، تو وہ مولا فرماتے کہ یہ 100% کنفرم ہے کہ یہ کس طرح کمایا گیا ہے، یہ میری محنت ہے، یہ میری مزدوری ہے، اور خاتون جنت فاطمہ الزہرا ان کے ہاتھ سے بنا ہوا ہے، لہذا اس کے بارے میں مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اس لیے یہ پوٹلی میں اپنے ساتھ رکھتا ہوں۔ اب میں کسی کے گھر چلا جاؤں، میں کسی پہ بات نہیں کر رہا، لیکن بس مجھے ایک وسوسہ ہوتا ہے کہ اس کا پتہ نہیں سورس کیا ہے، یہ کھانا کس طرح آیا ہے، آپ اندازہ کریں تقوی کا۔ جب آپ بدماش ہونا، بدماش کا کیا مطلب ہے کہ آپ کا جو سورس آف انکم ہے وہ جائز نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ حکمرانوں کا جو سورس آف انکم ہے وہ جائز ہے؟ یعنی آپ کسی کے بارے میں قسم دے سکتے ہیں کہ وہ قومی خزانے کی حفاظت کرتا ہے، وہ قومی خزانہ نہیں لوٹتا؟ یعنی عمران ریاض نے خبر دی ہے کہ بگاس وہ رس نکالنے کے بعد رس پیا ہوگا، اور گنے کا جو کچرا بنتا ہے، گنے کا کچرا، اس سے بجلی پیدا کی ہے۔ جہانگیر ترین اور شریف خاندان 20 ارب روپے وہاں سے لے گیا ہے، کیونکہ اس بگاس کی قیمت لگائی ہے امپورٹڈ کوئلے کے برابر، امپورٹڈ کوئلے کے برابر قیمت ادا کی گئی ہے، کیونکہ اپنی ملیں ہیں۔ مجھے تو نہیں ملنے تھے نا، آپ کو تو نہیں ملنے تھے، شریفوں کی ملیں ہیں، یہی بگاس اتنا پیدا ہوتا ہے۔ گنے سے رس نکالنے کے بعد وہ سارا، اس کو بگاس کہتے ہیں، پھوگ بھی کہتے ہیں ہماری زبان میں، اس سے بجلی بنائی انہوں نے، اور قیمت کون سی لی؟ بگاس کی، امپورٹڈ کوئلے کی، اربوں روپے۔ یعنی وہ گن جو تھا، وہ چورا، وہ کچرا، اربوں ڈالر، اربوں روپے کما لیے۔ تو ملک پہ جو ہے نا وہ بہت عرصے سے
بہت عرصے سے ملک پہ بدماشوں کا قبضہ ہے، جن کی معاشی ٹھیک نہیں ہے، جن کا سورس آف انکم ہی ٹھیک نہیں ہے، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے منہ میں اگر حرام کا نوالا جائے تو کہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، کہاں پہ ملک پہ برکت ہوتی ہے، کہاں پہ ملک پہ رحمتیں ہوتی ہیں؟ نہیں ہوتی بالکل، کیونکہ حرام خوروں کے آپ لپیٹ میں ہیں۔ کوئی محکمہ نکالیں، اسی قاضی فائزہ کو دیکھ لیں، قاضی فائزہ کی تنخواہ جائز ہے؟ قادر خان مندوخیل کی تنخواہ جائز ہے؟ جو کہہ رہا ہے پی ٹی آئی سے ہمدردی ختم ہو گئی۔ امین الدین خان کی تنخواہ جائز ہے؟ یہ جو کچھ کر رہے ہیں، جتنی سہولتیں لیتے ہیں، جائز ہے؟ یہ جو فارم 47 پہ آئے ہیں ہارے ہوئے، یعنی نواز شریف جو یاسمین راشد سے ہارا ہے، وہ جو تنخواہ قومی اسمبلی سے لے رہا ہے، وہ جائز ہے؟ یہ مہر شرافت سے ہاری ہے، یہ جھانسی کی رانی، اس کی سہولیات اور تنخواہ جائز ہیں؟ حرام خور، بدماش، جن کی معیشتی بد ہے، جن کا ذریعہ معاشی بد ہے، چاہے ادارے بھی اسی طرح ہیں، جو آئی جی پولیس ہوگا، جو ڈی پی او ہیں، جو سی پی او ہیں، یہ کہاں سے لیتے ہیں اتنے پیسے کہ ان کی اولاد باہر پڑ رہی ہے؟ تنخواہیں پتہ کر لیں کتنی تنخواہیں ہیں۔ تو ملک پورے کا پورا وہ بدماشوں کے نرغے میں ہے۔ ان کی جو معیشت ہے، جو ان کی معاش ہے، وہ 2 نمبر ہے، وہ قوم کا پیسہ ہے، وہ لوگوں کا پیسہ ہے، وہ ٹیکس پیئرز کا پیسہ ہے جو یہ اڑا رہے ہیں۔ اور اگر ملک پہ بدماشوں کا قبضہ ہو تو پھر یہی حالت ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بانٹ دیا کریں، تھوڑی تھوڑی آسانیاں بانٹ دیا کریں۔ اللہ پاک آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں، یہ فقرہ بڑا اہم ہے، رحمت کا اور احسان کا جو ہے وہ معاملہ فرمائے۔ پروفیسر رفیق اختر صاحب فرماتے ہیں کہ کوئی بھی غلطی سرزد کر دینا، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والی غلطی کبھی نہ کرنا۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔